حیدرآباد سے سہون کی مسافت 150 کلومیٹر ہے اور وہاں پہنچنے میں لگ بھگ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ سہون ماضی میں اس خطے کا اہم تجارتی مرکز تھا جہاں تاجر دور دراز مقامات سے آتے تھے، مگر اب اس کی قسمت بدل چکی ہے۔ تجارتی راستے تبدیل ہو چکے ہیں اور اقتدار کی گدی اب نئے شہری مراکز میں منتقل ہو چکی ہے۔ اب اس بستی کی کشش خالصتاً روحانی ہے جو دور دراز سے عقیدت مندوں کو کھینچ لاتی ہے۔ آگ اگلتے سورج کے نیچے گاڑیاں، بیل گاڑیاں اور لوگ کچی سڑکوں پر جگہ کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ سب ایک درویش کا کرشمہ ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنا قد بڑھاتا جا رہا ہے، یعنی لال شہباز قلندر۔ ان کے قد و قامت کے سامنے باقی سب بونے لگتے ہیں۔ ان کا مزار دیگر سب تعمیرات کو بونا بنا دیتا ہے اور ان کا سہون پر راج کا دعویٰ کبھی بھی چیلنج نہیں کیا جا سکا۔ لال شہباز قلندر 12ویں صدی عیسوی کے صوفی بزرگ ہیں جو آذربائیجان کے علاقے مروند میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک جعفری سید گھرانے سے تھا۔ آپ کے والد ماجد سید کبیر اپنے وقت کے مشہور عالم تھے، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ بڑی عبادت گزار تھیں۔ آپ کی والدہ کے متعلق معلوم ہے کہ پردہ شب کی تاریکی میں بیٹھ کر رویا کرتی تھیں۔ اس ماں کی گود کا لال جذب و جلال کا جوہر بن کر جب سہون پہنچا تو اس کی تابناکی کئی نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ شیخ مروندی اپنے خاندان کے اعتبار سے اونچی نسبت رکھتے تھے، اس لیے صالحیت و سخا کے بہت سے خصائص ان کے خاندان میں منتقل ہو گئے تھے۔ آپ کے چہرے انور پر لال رنگ کے قیمتی پتھر لال کی مانند سرخ کرنیں پھوٹتی تھیں۔ یوں بچپن سے ہی انہیں لال کہا جانے لگا، جو سندھ میں آ کر قلندر کے سرخ لباس کی نسبت سے لال بھی ہو گیا۔ شہباز کا لقب امام حسن المجتبی علیہ السلام نے لال شہباز قلندر کے والد کو آپ کی پیدائش سے پہلے بطور خوشخبری کے عطا کیا۔ سید شہباز قلندر کے والدین کم عمری میں ہی دنیا سے کوچ کر گئے۔ آپ نے مدینہ، نجف، کربلا، کاظمین، سامرا اور مشہد کے دورے کیے تاکہ اہل بیت علیہ السلام کے روحانی فیوز حاصل کر سکیں۔ انہیں بر صغیر جا کر خدا کا پیغام پھیلانے کی ہدایت کی گئی۔ دوران سفر مکران کے ساحل پر پہنچے۔ جب آپ وادی پنجگور میں داخل ہوئے تو ایک سرسبز میدان نے آپ کے قدم پکڑ لیے۔ آپ نے یہاں چلہ کشی کی اور اس میدان کو یادگار بنا دیا۔ مقامی لوگوں نے اس مقام پر ایک فقیر کو چلہ کشی کرتے دیکھا تو لوگ امڑ کر آنے لگے۔ آپ کی عبادت و ریاضت سے متاثر ہو کر ہزاروں مقامی مکرانی و بلوچوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کے مرید ہو گئے۔ آپ اس دشت کو دشت شہباز بنا کر آگے بڑھ گئے۔ پسنی سے گزر رہے تھے، ایک گڈریا آپ کے پیروں میں پڑ گیا۔ پسنی بندرگاہ کے ٹیلے کی دوسری جانب گڈریا لال کا مزار آج تک اس گڈریے کی یاد ہے۔ سیاحت کے دوران آپ نے بو علی شاہ قلندر سے بھی ملاقات کی۔ ان سے ملاقات کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نے سہون جانے کا ارادہ ظاہر کیا اور سندھ کا رخ کیا۔ 649 ہجری میں پنجاب، سندھ اور اجمیر کا سفر کر کے سید زادے سہون پہنچے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کے اس غلام، اس عارف باللہ درویش لال شہباز قلندر کے مبارک قدموں کا پہلا اثر یہ تھا کہ سہون میں زناکاری اور فحاشی کا بازار سرد پڑ گیا۔ نیکی اور پرہیزگاری کی طرف قلوب مائل ہوئے اور زانیہ عورتوں نے آپ کے دست حق پر توبہ کی۔ 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی کا یہ وہ زمانہ تھا جب پورے بر صغیر میں بہت سے عظیم صوفی بزرگ اسلام کی روشنی پھیلا رہے تھے، لیکن ستاروں کے اس کہکشاں کے درمیان لال شہباز قلندر نے منفرد مقام پیدا کیا اور آج تک ان سے عقیدت و محبت میں انوکھا والہانہ رنگ نظر آتا ہے۔ ان کے پسندیدہ مرید بودلہ بہار تھے، جن کا مزار پرانے قلعے کے قریب ہے اور یقیناً دیکھنے لائق ہے۔ وہاں آپ عقیدت مند گلوکاروں کا ایک گروپ دیکھ سکیں گے جو ان دونوں بزرگوں کی روایات کو مناتے نظر آتے ہیں۔ سہون کے حکمران نے لال شہباز قلندر اور بودلہ بہار کی بڑھتی مقبولیت سے خوف زدہ ہو کر بودلہ بہار کے ٹکڑے کرنے کا حکم دیا، جس پر فوجیوں نے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بودلہ بہار کو شہید کر دیا۔ جب شہباز قلندر کو اس سانحے کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے پسندیدہ مرید کا نام پکارا۔ بودلہ بہار کی ٹکڑوں میں تقسیم لاش جڑ کر پھر سے بودلہ بہار کی شکل اختیار کر کے اپنے پیر کے نعرے کا جواب دینے آ گئی۔ اس کے بعد حکمران لال شہباز کی تبلیغ پر اثر انداز ہوا تو بودلہ بہار نے لال شہباز قلندر کے حکم پر پورے قلعے کو الٹا کر دیا۔
आज भी खंडरात की सूरत में उल्टे कले के आसार को देखा जा सकता है। बोतला बहार से लाल शहबाज के मजार की जानिब तंग रास्ते पर चलने के दौरान आप इर्द गिर्द हर तरह की दुकानों को देख सकते हैं, जिनमें चादरों से लेकर प्लास्टिक के खिलौने और चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह को देखा जा सकता है। यहाँ जिंदगी कभी सुस्त नहीं होती। लोग रात भर चाय के मजे लेते हैं, खरीदारी और दीगर सरगर्मियों में मसरूफ रहते हैं। दिल पर वज्द कैफियत तारी हो तो धमाल करने लगते हैं। ये शहबाज की नगरी है। अगर आप यहाँ आए तो मगरिब के वक्त के धमाल में शिरकत करना कभी न भूलें। आप सजिंदों को देवकामत ड्रम्स बजाते देख सकेंगे। बच्चे, बड़े और खातीन किसी की परवाह किए बगैर रक्स करते नजर आते हैं। कुछ की आंखों में आंसू होते हैं और दीगर मुस्कुराते नजर आते हैं। धमाल का इख्तिताम 1 घंटे बाद होता है, मगर मौसीकी और ढोल बजने का सिलसिला रात भर जारी रहता है। आप यहाँ पाकिस्तान भर से आने वाले खानदानों को मजार के मुख्तलिफ कोनों में आराम करते देख सकते हैं। कुछ अपना खाना खुद बनाते हैं, जबकि दीगर मजार के इर्द गिर्द खाने पीने के मराकज का रुख करते हैं। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। सैयदजादे की लहद के करीब जाकर फातिहा पढ़ने के लिए आपको वहां मौजूद हुजूम का मुकाबला करना पड़ता है, ताकि आगे जाने के लिए जगह बना सकें। लाल शहबाज कलंदर उन्हें हर किस्म के रंग नस्ल, जात और दीगर चीजों से कतई नजर उम्मीद देते हैं और शुक्रगुजारी और एहतराम की एक लहर आपके जिस्म जान में दौड़ने लगती है। लाल शहबाज कलंदर का मजार चूंकि इस खित्ते में मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम का मरकज है, इसलिए दुश्मनाने आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने इसे कई मर्तबा दहशतगर्दी का निशाना भी बनाया है। 16 फरवरी 2017 की शाम भी यहाँ एक खुदकुश धमाका हुआ। इस हमले में 123 से जायद अफराद शहीद और 550 से जायद जख्मी हुए। खारजी तंजीम दाइश के इस बुज़दिलाना हमले के अगले ही रोज मलंग यहाँ नकारा और ढोल बजाने लगे और सुर्ख पोश दरवेशों की धमाल का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया, जो यकीनन दुश्मन के मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा था। हजरत लाल शहबाज कलंदर चूंकि अक्सर लाल लिबास में रहते थे, क्योंकि ये अहले मरवंद का मखसूस लिबास है, इसी निस्बत से सेवन में बहुत से दरवेश सुर्ख पोश नजर आते हैं और लफ्ज लाल कलंदर के नाम का हिस्सा बन चुका है। लाल शहबाज कलंदर की जिंदगी के हालात वाकयात, करामात कई कुतुब पर मुहित हैं। दरिया को कूजे में समोने की काविश की जाए तो भी मुश्किल लगता है। आप एक मारूफ शायर भी थे। आपके कलाम में मार्फत इलाही, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई, शाह नजफ अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के इश्क पर मबनी वालेहाना अशआर हैं। एक रिवायत के मुताबिक हजरत लाल शहबाज कलंदर ने 103 या 113 साल उम्र पाई। आसमान विलायत का ये शहबाज सिंध के तारिक इलाके को नूर मुअद्दत आले मुअद्दत से मुनव्वर करने वाला ये आफ्ताब 18 शबान 673 हिजरी बमुताबिक 1275 ईस्वी में गुरूब हो गया। लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम का फैज लाल शहबाज कलंदर के दुनिया से कूच कर जाने के बाद भी सिंध पर छाया हुआ है।